بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے بڑی خاص چند ایک باتیں ذکر کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ نکاح پڑھانے والے حضرات کے لیے بڑی قیمتی باتیں عرض کر رہا ہوں، اور وہ ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے نکاح پڑھائیں۔ جب بھی ایجاب و قبول کروائیں، قادیانیوں کے لیے ایک بہت بڑا دروازہ کھلا تھا ارتداد کا۔ خود تو مرتد ہو گئے، لیکن انہوں نے آگے مسلم عورتیں، مسلم لڑکیاں، ان کے ذہن اور نوجوانوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے یا تو رشتہ دے دیا کرتے تھے یا رشتہ لے لیا کرتے ہیں، مال کا اور جائیداد کا بڑا سارا لالچ دے کر۔ اور پھر جو پہلے قادیانی ہو تو جب وہ دائرہ اسلام میں، سچے دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو ان کے لیے بڑی ساری مشقتیں بھی ہوتی ہیں اور قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بڑی ساری قربانیوں کا بیچاروں کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، جب بھی آپ نے نکاح پڑھانا ہے نا تو ان چند باتوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ پہلے نمبر پہ آپ نے اس دلہا سے سائن نہیں کروانے۔ ایجاب و قبول جب تک حق مار وغیرہ سب کچھ ہو نہ جائے اس وقت تک آپ ان سے سائن نہ کروائیں۔ ان باتوں کا خیال رکھنا جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ اور ایجاب و قبول جب کروائیں تو کیا کرنا ہے؟ آپ نے خطبہ پڑھنا ہے۔ خطبہ پڑھنے کے بعد جو نماز حنفی کے اندر اور کئی ساری اور بھی کتب کے اندر نکاح مسنونہ کا خطبہ لکھا ہوا ہے، بڑا مختصر سا ہے، وہ پڑھیے۔ جہاں آپ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا پڑھتے ہیں، جہاں آپ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ خطبے کے نکاح کے اندر پڑھتے ہیں، وہاں ایک آیت یہ بھی کثرت سے آپ پڑھیے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور حضور کا فرمان مبارک عالی شان بھی آپ تلاوت کر دیجئے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ جب یہ آپ تلاوت کر لیں، النکاح من سنتی اینڈ پہ یہ والی روایت بھی پڑھ لیں۔ اور کچھ حضرات پڑھتے ہیں نکاح پڑھاتے ہوئے یہ والی روایت جب پڑھتے ہیں نکاح والی، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ ایک حدیث نہیں ہے، یہ 2 جزوں کے اندر یہ حدیث ہے۔ النکاح من سنتی یہ الگ روایت ہے، فمن رغب عن سنتی یہ الگ ہے۔ تو اس کے پڑھنے کا طریقہ النکاح من سنتی وقال علیہ الصلاۃ والسلام فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ اس طرح سے اس کو تلاوت فرمایا کریں۔ جب یہ آپ کروا لیں، اب آپ کی باری ہے ایجاب و قبول کروانے کی۔ ایجاب و قبول کروانا ہے آپ نے تو کس انداز میں کروانا ہے؟ وہ ایسے کہ مثال کے طور پر ایک بچی کا نام ہے فاطمہ، فاطمہ بنت عبداللہ، اور ان سے پہلے پوچھ لے کہ حق مار کتنا ہے، پہلے اس کا ذہن بنائیں۔ ایجاب و قبول سے پہلے آپ عاشق رسول ہیں، آپ مسلمان ہیں، حضور کو آخری نبی مانتے، تھوڑا ذہن بنا لیں، پھر اس سے یہ باتیں اقرار کروائیں اور اسے کہیں کہ جیسے ایجاب و قبول آپ نے کرنا ہے، آج عشق رسالت کا ثبوت دیتے ہوئے نعرے کی صورت میں جواب دینا ہے آپ نے، اور سینہ چوڑا کر کے آپ نے جواب دینا ہے کہ ہاں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، اور حضور کے بعد جتنے بھی مدعیان نبوت آئے ہیں ان لعنتیوں پر میں لعنتیں بھیجتا تھا، لعنتیں بھیجتا ہوں
تا دم آخر مرزا قادیانی سمیت میں لعنتیں بھیجتا رہوں گا، یہ اس سے اقرار کروائے۔ پھر اس کے بعد جب وہ اقرار کر لے گا نا، اب قادیانیت کی صورت میں آپ کے سامنے مسلمان بن کر کوئی بھی دلہا بیٹھا ہوگا، فوراً دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، قادیانی وہاں سے اچھلے گا اور کہیں اور، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس لیے اس وقت سے پہلے، رسوائی سے پہلے، قیامت کی رسوائی، دنیا کی رسوائی، ساری رسوائیوں سے پہلے آپ کی بیٹی کی رسوائی بچ جائے گی، آپ کی بیٹی کی عزت بچ جائے گی۔ ہمارے نزدیک وہ کائنات کے بدترین کافر ہیں کہ نہیں ہے قادیانی، اور کافر کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا۔ جب نکاح نہیں ہوگا، بغیر نکاح کے ہماری بچی کو لے جائے گا تو وہ کیا ہوگا؟ حلال کاری ہوگی یا حرام کاری ہوگی؟ اس لیے یہ یاد رکھیے گا، یہ اقرار کروانا ہے آپ نے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کہیں فاطمہ بنت عبداللہ کا نکاح میں نے آپ کے ساتھ 10,000 حقمار کے عوض میں ان لوگوں کی موجودگی میں کیا، اور وہ یہ کہے کہ میں نے اپنے لیے قبول کیا، وہ یہ الفاظ کہیں۔ کچھ کہتے ہیں قبول ہے، مطلقاً الفاظ نہ بولے، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، نہیں، اسے اشارہ کر کے کہیں گے تو ہے تو فلاں کی بیٹی فلاں، اس کا نکاح آپ کے ساتھ ان لوگوں کی موجودگی میں نے اتنے حقمار کے عوض میں آپ کے ساتھ کر دیا، اور وہ کہے میں نے اپنے لیے قبول کیا، یہ بات کہے۔ تو یہ نکاح مرد کی طرف سے۔ اور عورتوں کے اندر کوئی عورت ایسی ہو، نکاح پڑھانے والا اس بات کا علم رکھے کہ جہاں اجنبیت ہو، اگر جہاں پر ہے وہاں سارے علاقے کے لوگ جانتے ہیں، ان کے سارے ختم نبوت پہ ایمان رکھنے والے سارے محلے، اسی محلے کی کوئی لڑکی ہو جانتا ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ بہتر یہ ہے کہ عورتوں میں سے کوئی جائے اور یہی الفاظ اس بچی سے بھی اقرار کروائے۔